مثل کوئی صورت لے کر آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تو وہ لا سکیں اور نہ ہی وہ لا سکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ قرآن کی 10 صورتوں کی مثل لے کر آؤ. پھر وہ 10 صورتوں کی طرح نہ لا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت کی مثل لے کر آ جاؤ. جب وہ اس سے بھی عاجز آ گئے تو 15ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر پوری دنیا کے جنات اور پوری دنیا کے انسان مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ سارے جن اور انسان مل کر ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، ایک دوسرے کے ہیلپر بھی بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی شروع کر دیں تو وہ قرآن پاک کی مثل لا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن پاک کے اوپر ہم انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر گفتگو کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سورت کا نام ہے سورہ کوثر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر کسے کہا جاتا ہے؟ مختلف احادیث کے اندر اس کے مختلف معنی موجود ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس نہر جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس نہر کو جو وہ کوثر کہا جاتا ہے. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمایا. بعض روایات میں کوثر سے مراد قرآن پاک ہے. بعض علماء نے کہا کوثر سے مراد حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. بعض نے کہا کہ کوثر سے مراد حضور علیہ السلام کی امت کے علماء ہیں جو حضور علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کریں گے. بعض نے کہا کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کوثر یہ فوعل کا وزن ہے گرامر کے اندر اور یہ مبالغہ کے لیے آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر. کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. ہم نے آپ کو دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور دنیا کے جتنے خزانے ہیں دنیا کے اندر وہ کال کے اعتبار سے ہوں، حال کے اعتبار سے ہوں، مکال کے اعتبار سے ہوں، افعال کے اعتبار سے ہوں، جتنی بھلائیاں ہیں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہ ساری بھلائیاں آپ کو عطا فرما دی ہیں. دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو عطا فرما دی ہیں، دنیا کی ساری خیر ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں. اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بھلائیاں عطا کرنے کے بعد ہم نے آپ کو مالک اور مختار بنا دیا ہے. آپ جب چاہیں جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، اس لیے کہ واللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، مصطفیٰ تقسیم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر. کوثر کا مطلب کیا ہے؟ خیر کثیر. کوثر کا مطلب ہے دنیا کی ساری بھلائیاں، کوثر کا مطلب ہے دنیا کی ساری نعمتیں. اب اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ آپ یہ کہتے ہیں تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، آپ قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب قُلْ لَا أَمْلِكُ، آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ النَّفْسِ کہ میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور میں غیب نہیں جانتا اور میرے پاس جو ہے وہ کوئی دوسری بھلائیاں موجود نہیں. 7واں پارہ سورہ فاطر اٹھا کر دیکھ لے، پہلا ہی رکوع ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قُلْ لَا أَكُونُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَكُونُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ اور میں نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ
میں کوئی فرشتہ ہوں، تو آپ بتائیں کہ غیب کے خزانے ہونا یا دوسری بلائیاں ہونا یہ خیر کے اندر جب داخل ہیں تو یہ تو قرآن آپس میں قرآن کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، یہ قرآن پاک کی مکمل آیت کریمہ ہے۔ تو اب دیکھیں ایک قرآن پاک کی آیت ہے جس کے اندر یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو بلائیاں عطا کی ہیں، اور دوسری آیت کے اندر یہ موجود ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو یہ دو آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، یہ قاعدہ یاد رکھیں، کبھی قرآن قرآن سے نہیں ٹکراتا، کبھی قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتا، کبھی حدیث حدیث سے نہیں ٹکراتی۔ اگر ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمارے فہم کے اندر ہوگا، ہمیں اس کی تطبیق کا پتہ نہیں ہوگا، ہمیں اس کی حکمت کا پتہ نہیں ہوگا، وگرنہ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن قرآن سے ٹکرا رہا ہے، یہ قرآن تو بلیغ نہیں رہا۔ نہیں، بلکہ ہم اس کی حکمت بلاغت کے اعتبار سے تلاش کریں گے کہ اس کی بلاغت کے اندر حکمت کیا ہے۔ تو بلاغت کے اندر ایک قاعدہ یہ ہے، کلام بلیغ تب ہوتا ہے، انسان کا کلام بلیغ تب ہوتا ہے جب مقتضی حال کے مطابق ہوں۔ سادے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ انسان کا کلام بلیغ تب ہوتا ہے اگر انسان کے سامنے والد آئے تو انسان الگ انداز کے اندر گفتگو کرتا ہے، بیٹا آئے تو بیٹے سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، کوئی آفیسر آئے تو اس سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، کوئی وزیر آئے تو اس سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، جو کوئی دشمن آ جائے تو اس سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا دوست آ جائیں اس سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اب یہاں اس کو کہتے ہیں کلام بلیغ۔ اب بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، دنیا کی ساری بلائیاں عطا فرمائی ہیں، اور دوسری طرف فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے پیارے حبیب فرما دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اے پیارے حبیب جب آپ کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق آ جائیں، عمر فاروق آ جائیں، عثمان غنی آ جائیں، علی المرتضیٰ آ جائیں، آپ کے صحابہ آئیں، آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے آئیں، تو آپ اعلان فرما دیجئے اے ابو بکر تم بھی جنتی ہو، اے عمر تم بھی جنتی ہو، اے علی تم بھی جنتی ہو، اے عثمان تم بھی جنتی ہو، اے عشرہ مبشرہ صحابہ تم بھی جنتی ہو۔ یہ میرے خزانے ہیں، میں دنیا کے اندر خزانے لٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر کوئی نماز کے بارے میں پوچھتا ہے حضور نماز کے بارے میں بتاتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتا ہے حضور زکوٰۃ کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر حج کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے میرے آقا حج کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر کوئی دنیا لینے آتا ہے میرے آقا دنیا عطا فرماتے ہیں، اگر آخرت لینے کے لیے آتا ہے میرے آقا آخرت عطا فرماتے ہیں۔ اے پیارے حبیب اس لیے کہ یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں، یہ آپ کے صحابہ ہیں، یہ آپ کے امتی ہیں، جب آپ سے محبت کرنے والے آئیں تو آپ ان کو یہ کہیں اوتیت مفاتیحا خزائن الارض والسماوات۔ بخاری اٹھا کر دیکھیں، مسلم اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مفاتیحا خزائن الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ مطلب یہ ہے سارے خزانے عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے مالک و مختار بنا دیا ہے، میں جب چاہیں جسے چاہوں اور جتنا چاہوں میں اسے عطا کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَا قَاسِمٌ، میرا اللہ مجھے دیتا ہے، میں کائنات کے اندر تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ کیا دیتا ہے مفعول حذف کیا گیا، اور میں کیا تقسیم کرتا ہوں یہاں پر بھی مفعول حذف کر دیا گیا۔ بلاغت کا قاعدہ یہ ہوتا ہے حذف المفعول للتعمیم، مفعول کو حذف کیا جاتا ہے معنی کے اندر عموم پیدا کرنے کے لیے، یعنی حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ لیتے ہیں کائنات کے اندر تقسیم کرتے ہیں، شریعت ملتی ہے شریعت کے اسرار و رموز سمجھاتے ہیں، طریقت ملی ہے طریقت کے اسرار و رموز سمجھاتے ہیں، اللہ کی معرفت، کبھی فرشتوں کی باتیں، کبھی جنت کی باتیں، کبھی دوزخ کی باتیں، جو کچھ خدا سے لیتے ہیں کائنات کے اندر تقسیم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اے پیارے حبیب
جب آپ کی بارگاہ میں کفار آ جائیں، مشرکین آ جائیں، منافقین آ جائیں، تو ان سے بات کرنے کا انداز اور ہے، ان سے طریقہ کار اور ہے۔ یہ آپ کے خزانے ہیں، یہ غیب کے خزانے ہیں، اور خزانے جو ہوتے ہیں چوروں کو نہیں بتائے جاتے، جو ڈاکو ہوتے ہیں ان کو گھر کے بھید نہیں دیے جاتے۔ جب اس طرح کے لوگ آ جائیں تو آپ یہ نہ کہنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس خزانے نہیں، بلکہ یہاں پر ملکیت کی نفی نہیں، یہاں پر قول کی نفی ہے۔ اے لوگوں کہ تم کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں بتاتا ہی نہیں ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے کتنے کتنے خزانے موجود ہیں۔ یہاں پر ملکیت کی نفی نہیں، یہاں پر قول کی نفی ہے۔ ملکیت کی نفی ہوتی تو کبھی حضور علیہ السلام 10 صحابہ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت نہ دیتے۔ ایک صحابی آئے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے۔ کتنی مشہور یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا دیا بڑا کچھ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سل ربیہ، تو عرض کی یا رسول اللہ میں جنت کے اندر آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آوا غیر ذالک، کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، المرء مع من احب الیہ، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پریشان کیوں ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ حشر کے دن ہر بندے کو نفسہ نفسی پڑی ہوگی، ہر بندہ جو ہے اس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جب سے یہ آیت میں نے پڑھی ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ کل قیامت والے دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا۔ یا رسول اللہ جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اور جب میں نے آپ کی شان پڑھی کہ آپ انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقام کے اوپر ہوں گے، تو یا رسول اللہ ہم آپ کو جو ہے کہاں تلاش کریں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا کے اندر آپ کے ساتھ ہوں، یا رسول اللہ میں آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے دوست، اے میرے پیارے صحابی، کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ کل قیامت والے دن یہ لوگ جو ہے کوئی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، کوئی شہداء کے ساتھ ہوں گے، کوئی صالحین کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ جو دنیا کی دوستی ہے نیک لوگوں کی دوستی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح برقرار رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ وحسن اولئک رفیقا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ عام طور پر تو باقی سارے ہر کوئی کسی کا دشمن ہوگا، دنیا کے اندر دوست بھی قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو لوگ جو ہیں دنیا کے اندر متقی ہوں گے، الا المتقین، 16واں پارہ سورہ مریم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو دنیا کے اندر نیک دوستیاں ہوں گی، نیک بیٹھک ہوگی، کسی کے ساتھ کو اللہ کے نیک بندے کے ساتھ کو بندہ بیٹھا ہوگا تو یہ صحبت انسان کو قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا انا اعطیناک الکوثر کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دنیا کے سارے خزانے عطا فرما کے مالک و مختار بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام جب چاہیں، جسے چاہیں، جتنا چاہیں جو ہے وہ حضور علیہ السلام عطا فرما سکتے ہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عطا بڑی کثیر ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی تقسیم بھی بڑی کثیر ہے۔ تو سامعین محترم، اس آیت مبارکہ کے بعد اگلی آیت فصلی لربک وانحر، اب نماز بھی ادا فرمائیں اور اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی بھی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، اور جن کافروں نے آپ کے بارے میں باتیں کی ہیں ان کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے،
کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کہا، حاتم طائی کی جب بیٹی آئی تو اس نے کہا کہ حاتم طائی اتنا بڑا سخی تھا، ایک مانگنے والا 14 دروازوں سے بھی آتا، تو محل کے 14 دروازوں سے بھی آتا، اس کو سخاوت دی جاتی، اس کو جھڑکا نہیں جاتا تھا۔ سیدہ کائنات فرماتی یہ سخاوت اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جو میرے بابا کے دروازے کے اوپر، جو ہمارے نبی کے دروازے کے اوپر ایک مرتبہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا فرماتا ہے، حضور علیہ السلام اسے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ نہ تو اس کو کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت رہتی ہے، نہ ہی کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت رہتی ہے، کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے، آج 2-3 منٹ ہے، میں ایک چھوٹا سا اعلان کر دیتا ہوں، مضمون تو جتنا مرضی لمبا آگے لے جائیں۔ گزارش یہ ہے کہ پچھلے جمعے ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اس مسجد کو بنانے کا، ظاہر بات ہے ہم نے تو سدا یہاں پر نہیں رہنا، اب ہمارے بال بھی سفید ہو چکی ہیں، آخر کار چلے ہی جانے ہیں۔ جس نے بھی اللہ کے گھر کے ساتھ خدمت کرنی اس نے اپنی ہی آخرت بنانی، نہ میں نے کسی کے اوپر احسان کرنا ہے، نہ کسی نے یہاں پر نماز پڑھ کے میرے اوپر کوئی احسان کرنا ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا ہمارا یہ ارادہ ہے کہ مسجد کا یہ سین ہے اس کو اونچا تھوڑا سا کر دیا جائے، یہ جو مسجد ہے اندر، تاکہ جب بارش وغیرہ آئے تو گندا پانی جو ہے نا باہر سے وہ مسجد کے اندر نہ آئے۔ یہ مسجد کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے، ہم اپنے لیے تو بڑا کچھ کہہ لیتے ہیں، لوگوں سے مانگ بھی لیتے ہیں، بھوک لگی ہے تو کسی کو کہہ دیتے کھانا لے کر آؤ، چاول لے کر آؤ، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا کیا ہے گھر ہے۔ میں اللہ کے گھر کے لیے بات کر رہا ہوں، اور ابھی ہم یہاں پر بچیوں کے لیے جامعہ بنانے لگے ہیں سامنے، تو وہاں پر بھی واش روم 2 بنے ہیں، تو ان دونوں کی سیٹنگ کرنے والی ہے، باہر ہوڈی وغیرہ بنانی ہے، اور پھر دروازہ لگنے والا ہے، سارا معاملات ہیں۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ تو فرسٹ آف آل کام ہے نا، کل سے ہی ہم نے شروع کرنا ہے، یہ تو یہ نہیں کہ 2 مہینے یہ سوچ کے کرنا ہے، تو آپ اپنے کار خیر کے اندر حصہ ضرور ڈالا کریں۔ اب تو 10 روپے چھوٹے بچے کو بھی دیں تو وہ بھی 10 روپے نہیں لیتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے بندہ 10 روپے دے ہی نہ مسجد کے اندر، ایسی بات بھی تو ہم نہیں نہ کرتے۔ بعض اوقات ہم تو یہ کہتے ہیں جو بندہ اللہ کے گھر کو خوش ہو کے دیکھ لیتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے اللہ اسی نیکی کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دے، یعنی اللہ کے گھر سے خوش ہو جاتا ہے، یار یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے رہا ہے، کتنا خوبصورت، پتہ نہیں نماز پڑھنی نہ پڑھنی مقدر کی بات ہے، یہ یاد رکھیں، لیکن اللہ کا گھر ہے، یہ قرآن پاک اس کو دیکھ کر خوش ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نعت شریف پڑھتا ہو کسی بچے کو دیکھ کر خوش ہو جانا، کسی بچے کو اذان پڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جانا، یہ بھی ایک بڑی سعادت والی بات ہے۔ وگرنہ تو لوگ کہاں سے حسد لا کر لوگوں نے دین کے اندر بھی حسد شامل کر لی، یا ایسے ان کا بچہ اذان پڑھ رہا ہے میرا بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا، یہ ایسے کیوں نہیں کر رہا ویسے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو آپ لوگوں نے آباد کرنا ہے، آنے والی نسلوں نے ہی یہاں پر نماز پڑھنی ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ جو ہے اللہ کے گھر کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے آپ اس کار خیر کے اندر توفیق اور حصہ جتنا بھی مقدر ہے وہ آپ حصہ ڈالیں۔ وگرنہ میں نے مکمل آج تیاری کی تھی، ابھی یہاں پر آیا ہوں تو میرا ذہن بدل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قارون تھا، قارون اس کو اللہ نے کتنا دیا تھا، اونٹ سے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، لیکن آج کہاں پر ہے قارون، اس کا نام و نشان موجود نہیں۔ جزاک اللہ جی احسن الجزا ماشاءاللہ۔ تو آج ان لوگوں کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، جو بندہ اپنے یعنی یہ بندے اور اللہ کا معاملہ یقین کر لے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کھڑے ہو کے کر سر میں سیمنٹ کی بوری لا دوں گا، تو ہمیں تب بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں 200-300-400 اینٹیں چاہیے، تو کہتا ہے کوئی قاری صاحب میں 200 اینٹیں لا دوں گا، تو تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس لیے آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں، نہ تو یہاں پر اعلان ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، مجھے یہاں پر آئے اس محلے میں 2 سال ہو چکے ہیں تقریباً، تو میں نے دیکھا ہے ساری مسجدوں کے اندر اعلان ہوتے ہیں، اس مسجد میں نماز بھی پڑھاتا رہا، جمعہ بھی کئی مرتبہ پڑھایا تھا، آزاد مسجد کے اندر اعلان بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پر 2-2 3-3 گھنٹے۔ تو یہ ماشاءاللہ ان کی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ اعلان کر کے کون سا ہم نے بڑے ہو جانا ہے، جس نے دینا اس نے دینا تو ہے ہی ہے نا، تو دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے آپ کوشش کریں، محبت فرمائیں، اٹھے ذرا 2-4 بندے اور وہ کہیں کہ میں کار خیر کے اندر اپنی طرف سے حصہ ڈالتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ وقت ہو چکا ہے جی،
تو کوئی میں نہ تو آپ کے اندر کوئی زیادہ حائل ہونا چاہتا ہوں، اٹھیں ذرا، کوئی 100 کسی نے دینا ہے، 200 دینا ہے، 500 دینا ہے، تو یہ ہم نے واش روم جی سیمنٹ کی ماشاء اللہ اشرف صاحب ہیں، ایک سیمنٹ کی بوری کے یہ دیں گے، اور کوئی بندہ اٹھو جی ظاہر بات 10,000 روپے کا خرچہ کوئی بڑا نہیں ہے، میں کہاں کہ بڑا بڑا خرچہ اپنے گھر دے بڑا بڑا کوئی ٹائل پتھر بھی لائی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، جدو بن جانا ہے چل جانا ہے صدیاں چلنا ہے، اصا لوگوں نے اتوں دنیا تو ٹر جانا ہے، تو یہ نظام الحمدللہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ نے ہی چلانا ہے، یہ کسی بندے کے واسطہ کام نہیں، جنہوں اللہ توفیق دے بڑی سعادت والی گل ہے، میں کسی کا نام لے کے گا تھی اٹھو جی تھی اٹھو کہو گل، تو اس طرح جہاں نا اگلے بندے کی انسلٹ ہوتی ہے، اس واسطے ذرا توجہ کرو، اعلان کرو ذرا کوئی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ شوکت صاحب بزرگ ہیں، تو فجر کے وقت آتے ہیں اتنی دور سے نماز پڑھنے کے لیے، نماز بھی پڑھا کریں آپ لوگ بھی پڑھا کریں، تو ایک سیمنٹ کی بوری ماشاءاللہ ان کی طرف سے، اور جی یہ توجہ فرماؤ ٹائم ماشاءاللہ 3 ساڑھے صدام بھائی نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے پریشانیاں کاروبار اللہ تعالیٰ جڑا انہوں نے درست فرمائے، کہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، 3 سیمنٹ دی بوریاں نال ہور کرو جی گل کوئی ایڈا نہ تو میں منگتا ہوں، ظاہر بات میرا بھی ہے گھر ہے، تو یہ ساڈا جڑا نا مدرسہ ہے الحمدللہ اتوں دے رہن والے ہیں، تو جن نے کرنا ہے انہیں اپنے والوں ہی کرنا ہے، اللہ کی رضا واسطے کرنا ہے، تو انہوں نے دسیا ہے کہ اتنے کدی اعلان نہیں ہویا الحمدللہ مسجد وچ، تے اللہ تعالیٰ انہوں نے بزرگوں کو توفیق دینا ہے، مسجد کا نظام چلاتے ہیں، تو سارے نے مل جل کے کام ہونا ہے جی اٹھو جی کوئی اور بندہ اپنے گھر واسطے اسی سوچتے رہے، جی کوئی میرے گھر مہمان آ جائے نا تو میں بھی کہاں گا اس واسطے میں مچھی لے کے آؤں 500,000 کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو ایک بوری تو کچھ بھی نہیں کہندی ہے جی اٹھو ذرا کوئی اور بندہ کوئی لگاتے تھے نعرہ تو وہ خیبر توڑ دیتے تھے، حکم ہوتا تھا تو دریا رستہ چھوڑ دیتے تھے جی، اور کوئی بندہ ماشاءاللہ جی ہو ماشاءاللہ جی 1000 روپیہ بچہ لے کے اللہ تعالیٰ نے جزا دے، اللہ تعالیٰ بچے دے علم و عمل دے اندر برکتہ ماشاءاللہ جی 1000 روپے کو بچہ لے کے آئے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بچیاں دا جڑا مقدر اچھا کرے، انہوں نے دین دنیا دے نعمت عطا فرمائے، دنیا دے بلائیاں عطا فرمائے، تو یہ توجہ فرماؤ اگر کسی کو نہیں کوئی جھکدا ہے کوئی انج دینا چاہتا ہے، کوئی انتظامیہ تہاڈے کول نے مہر صاحب تہاڈے کول نے بزرگ ساڈے، تو تسی انہوں نے خفیہ طریقے نال پھڑا سکتے ہو کہ جی یہ ساڈا حصہ جی ٹھیک ہے، تو بعد بھی کہہ سکتے سیمنٹ ساڈے والوں یا اٹ ساڈے والوں، ریت کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جڑی 10 فٹ میرے والوں 5 فٹ میرے والوں، کوئی ایڈا وڈا کام ہی نہیں، 10,000 روپے کا کام ہے سارا، دعا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا